رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم ناظرین اکرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے تعلق سے مختصر سی بات کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے حق میں بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی فضیلت ہم سب کو سمجھائے اور اعتکاف کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہماری زندگی میں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے اگر ہم کھانا بنائیں تو کھانے کے اندر اگر نمک نہ ہو تو کھانا جیسے بے ذائقہ ہو جاتا ہے، کھانے کے اندر کوئی لذت نہیں ہوتی، بالکل بدمزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایمان والا وہ اپنی پوری زندگی کو ہوش و حواس کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل بھی کرے، لیکن اعتکاف جیسے فضائل سے وہ محروم ہو جائے، اعتکاف وہ نہ بیٹھے، تو میں بھی یوں ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کھانا بغیر نمک کے بغیر ذائقے کے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری تمام عبادت بھی بغیر ذائقے کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑی اور فضیلت اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو اس بات کا حکم فرمایا کہ تم ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس سے اور بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے حکم فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا، ہمیشہ 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، اور تاکید کے ساتھ، یعنی سنت مؤکدہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عشرے کا اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ اور یہ اعتکاف کا آخر عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی تلاش ہو جائے۔ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اگر کسی شخص کو شب قدر نصیب ہو جائے، اگر کسی شخص کو شب قدر میسر ہو جائے، تو وہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل قرار دیا گیا۔ تو اب شب قدر کی تلاش کا جو مقصد ہے، وہ آخر عشرے میں اعتکاف کرنے سے آسانی کے ساتھ یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے آدمی اگر 20واں روزہ مکمل ہو گیا، 20واں روزہ مکمل ہوگا، 21ویں تاخرات ہے، اب 21ویں تاخرات میں جب وہ اب مسجد کے اندر اعتکاف کی غرض سے حاضر ہو جاتا ہے، تو 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یعنی یہ 5 تاخراتوں میں جو شب قدر کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس کو مل جاتی ہے۔ آسانی کے ساتھ وہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کر سکتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ حاصل ہوا کہ شب قدر کی تلاش اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے، یعنی معتکف کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر آدمی اب اس دور کے اگر اعتبار سے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو حج اور عمرہ
ایک عام آدمی کے لیے، ایک متوسط طبقے کے لیے دشوار کن بن چکا ہے، اس لیے کہ مہنگائی کا دور ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو چیزیں روزمرہ کی اس سے چھوٹ رہی ہے، نیک اعمال جیسے جنازے میں شرکت کرنا ہے، یعنی تو کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے، یا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، یہ اعتکاف کی وجہ سے یہ نہیں کر سک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیر موجودگی میں، اس کے اس اعمال کے نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائی اس وقت ابھی ہمارا لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مساجد میں اعتکاف کرنا بھی دشوار کن ثابت ہو رہا ہے۔ تو بہتر صورت یہ ہے کہ 1-2 افراد، چونکہ قانون کے احکامات پر عمل کرنا اس بات کا شریعت بھی حکم دیتا ہے، تو لہذا 1-2 آدمی 10 دن کا اعتکاف کی غرض سے مسجد کے اندر اعتکاف کر لے تاکہ وہ اعتکاف ادا ہو جائے۔ پوری محلے کی طرف سے اعتکاف جو کفایت کے درجے میں ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ہر آدمی اپنی طرف سے اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں جو مسجد کی جگہ اس نے متعین کی تھی، اب تک وہاں پر نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا تھا، جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھی جا رہی تھی، اگر اس جگہ پر بھی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعتکاف جیسی فضائل کے اوپر ہم سب کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد